السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمانوں کی کنجی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں خلوت سے میں لذت حاصل کر رہا تھا تو میں بڑی فکر میں مستغرق ہو گیا اور ذکر کے ساتھ انس حاصل کر رہا تھا۔ تو اس وقت میرے دل کے اندر ایک ندا آئی، ایک آواز آئی کہ اے بایزید دیر سمعان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شامل ہو۔ لہذا اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ جیسے یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یہ مجھے کیسا خیال آیا اور کون سا یہ وسوسہ میرے دل کے اندر پیدا ہوا۔ لہذا استغفار وغیرہ کر کے میں نے اس خیال کو ٹال دیا۔ تو جب رات ہوئی، خواب کے اندر میں نے دیکھا تو خواب کے اندر ایک ہاتف کی وہی آواز آئی جو مجھے خیال کے اندر آواز آئی تھی۔ تو جھٹ سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میرے بدن کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس خیال پر عمل کروں یا نہ کروں، اس حکم کی فرما برداری کروں یا نہ کروں۔ یہی خیال میرے دل کے اندر مچل رہا تھا تو اچانک ایک غیب سے آواز آئی، میرے باطن سے ایک آواز آئی کہ بایزید ڈرو مت، ہم تمہیں اولیاء اخیار میں لکھ چکے ہیں، ہم آپ کو ابرار کے دفتر میں لکھ چکے ہیں، لہذا آپ ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو، آپ ڈرو نہیں۔ لہذا راہبوں کا لباس پہن لو اور آپ ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سمعان پہنچ گیا، اور وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمعان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوا تو سارے چھوٹے موٹے راہب خاموش ہو گئے بڑے راہب کے استقبال میں۔ بڑے راہب جب بولنے لگے، جب خطبہ شروع کرنے کا جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور وہ راہب کچھ ہی بول نہ سکا۔ باوجود قوت گویائی ہونے کے پھر بھی وہ کلام پر قدرت نہ رکھ سکا، خاموش ہو گیا، ایسے جیسے کسی نے لگام لگا لیا ہو۔ تو سب راہب اس کی طرف دیکھنے لگے کہ ہمارے مرشد ربانی کو ایسی کون سی چیز مانے ہو رہی ہے، ایسی کون سی چیز گفتگو سے مانے ہو رہی ہے کہ جو ہمارے مرشد گفتگو کرنے سے بھی قاصر ہیں۔
تو کہنے لگے، سارے راہب مل کر کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے، یہ بات مانے ہے کہ تم راہبوں کے اندر، تمہاری مجلس کے اندر، تمہاری جماعت کے اندر ایک محمدی شخص آ کر بیٹھا ہے، اور وہ راہب، وہ محمدی تمہارے دین کی آزمائش کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ حضور ہمیں آپ بتا دو وہ کون سا شخص ہے، ہم اس کو فوراً قتل کر ڈالیں گے۔ تو اس بڑے راہب نے کہا، بغیر دلیل کے اور بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی ثبوت کے اس کو قتل ہرگز نہ کرو، میں ضرور اس سے امتحان لوں گا، اس سے کچھ چند مسائل پوچھوں گا، اگر اس نے سب کے جواب صحیح دیے تو پھر ہم اس کا ضرور اکرام کریں گے، ہم اس کو ضرور چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم اس کو اس کیے کی سزا ضرور سنائیں گے۔ کیونکہ امتحان مرد کی ایک عزت ہوتی ہے، امتحان مرد کے لیے یا تو عزت لاتا ہے یا تو اس کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنتا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ حضور ضرور ضرور آپ اس سے امتحان لے سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں ہم آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بڑا راہب جو منبر پر بیٹھا ہوا اپنے الفاظات، تو وہ بڑا راہب برجستہ ہو کر کھڑا ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، تجھے اپنے حضور کی قسم، کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ تجھے لوگ دیکھ سکیں، کھڑا ہو جا۔ تو ایک محمدی کو جب اپنے نبی کی قسم دی جائے تو پھر وہ اپنے نبی کی قسم کیسے ٹال سکتا ہے؟ تو شیخ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اس وقت میری زبان پر رب تعالی کی تقدیس اور تحمید تھی، تقدیس اور تحمید کے کلمات جاری تھے۔ اس کے بعد اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے ان چند سوالوں کے جواب پوری وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اگر صحیح جواب دیا تو ہم سارے مل کر تیری اتباع ضرور کریں گے، اور اگر کسی سوال کا جواب تو نہ دے سکا تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ معقول یا منقول جو بھی چیز تو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے اس معاملے پر۔ تو اس پادری نے اپنے سوال کرنے شروع کیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے،
وہ 2 بتاؤ جن کا تیسرا نہیں ہے، وہ 3 بتاؤ جن کا چوتھا نہیں ہے، وہ 4 بتاؤ جن کا 5واں نہیں ہے، وہ 5 بتاؤ جن کا 6واں نہیں ہے، وہ 6 بتاؤ جن کا 7واں نہیں ہے، اور وہ 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں ہے، اور وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں نہیں ہے، اور وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہیں ہے، اور وہ 12واں بتاؤ جن کا 13واں نہیں ہے۔ کچھ سوالات اس پادری کے اور بھی تھے، انشاءاللہ ہم اس کو دوسرے پارٹ نمبر 2 کے اندر ذکر کریں گے۔ اب تک کے لیے آسمانوں کی کنجی ویڈیو میں خدا حافظ۔